أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزانہ کی پڑھی جانے والی دعا اور روزانہ کے ملنے والے ثواب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج یہ ہمارا دوسرا درس ہے۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام جس میں مومنین نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کا بھی انتظام کیا ہے، تو سب سے پہلی منزل پر آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان تمام مرحومین جن کے نام بیان کیے جا رہے ہیں ان کی روح کو ایصال کر دیں۔ مرحوم مغفور سید مرتضیٰ علی ابن دلاور حسین، مرحومہ مغفورہ کنیز زینب بنت مرتضیٰ علی، مرحوم مغفور سید سبط حسن ابن سید نثار حسین، مرحومہ مغفورہ رباب بانو بنت اکرام حسین، مرحوم مغفور علی حیدر ابن علی صغیر، مرحومہ و مغفورہ شاہجہاں بی بی بنت علی عباس، مرحوم مغفور سید محمد سبطین ابن ذاکر حسین، مرحوم مغفور سید علی انصر ابن منشی رضا، مرحومہ مغفورہ طیب النساء بنت ذاکر حسین، مرحوم مغفور شیخ حسنین شیخ حسین، مرحومہ مغفورہ حاجیہ زہرا اور تمام علماء خطبہ ذاکرین طلاب عزیز محبان اہل بیت عزادار کی ارواح کو سورہ فاتحہ ارسال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما، جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ معین فرما، ان کے لواحقین، ان کے وارثین جنہوں نے ایصال ثواب کیا ہے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو دین و دنیا میں سعادت مند اور کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اب درس کی جانب چلتے ہیں۔ آج ماہ مبارک رمضان کا دوسرا روزہ ہے اور دوسرا دن ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے دوسرے دن ہر قدم جو تم اٹھاتے ہو، ہر قدم کے بدلے 1 سال نبی کی عبادت کا ثواب اور 1 سال کے روزے کا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزانہ اپنی بیش بہا نعمتیں اور برکتیں اور لطف نازل کرتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کا جب دوسرا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قدم کے بدلے جو ہم نے اٹھائے ہیں، ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ 1 سال کی عبادت مسلمانوں کی نہیں، مومنوں کی نہیں، متقیوں کی نہیں، بلکہ نبی کی عبادت کا ثواب ملنے والا ہے۔ اور نبی کی 1 دن کی عبادت نہیں، 1 مہینے کی عبادت نہیں، بلکہ نبی کی 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ آج ہمیں عطا کر رہا ہے اور ہر قدم پر عطا کر رہا ہے۔ یعنی جو قدم آج ہم اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ مسجد جانے کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ امام بارگاہ میں زیارت کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، ہر قدم پر پروردگار عالم 1 سال کی عبادت جو انبیاء علیہ السلام نے
عبادت کی ہے اس کا ثواب جو ملنے والا ہے وہ ہمیں آج میسر آ رہا ہے۔ اور فقط عبادت کا ثواب ہی نہیں بلکہ 1 سال کے روزے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں رمضان مبارک میں نازل ہو رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، ان رحمتوں کو ہمیں لینا ہے اور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر اپنی رحمتوں کو نثار کر رہا ہے، نچھاور کر رہا ہے، رحمتوں کی بارشیں کر رہا ہے کہ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن یہ ثواب عطا کر رہا ہے کہ ہمارے اٹھنے والے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت اور 1 سال کے روزے کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں جہاں پروردگار کی رحمتیں زیادہ ہیں، برکتیں زیادہ ہیں، مغفرتیں زیادہ ہیں، نوازشیں زیادہ ہیں، لطف و کرم زیادہ ہے، تو وہیں اس مہینے میں ہمیں بھی اپنی تسبیحات میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کل تک ہم صرف واجب نماز پڑھتے تھے، آج ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نافلہ نماز بھی ہم ادا کریں۔ کل تک صرف ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آج ہمیں قرآن کی تلاوت کا ثواب زیادہ ملنے والا ہے۔ کل 1 پارہ پڑھتے تھے تو اتنا ثواب ملتا تھا، آج 1 آیت بھی پڑھیں گے تو ہمیں 1 آیت کے بدلے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے میں خاص ہو جاتی ہیں، بے شمار ہو جاتی ہیں، ایسے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے شکرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ موقع نکالیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، کار خیر بڑھ جاتے ہیں، لوگ خود بھی نیکی کر رہے ہیں، لوگ اپنوں کے لیے نیکی کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے، جو فاتحہ پڑھوایا گیا ہے، جو سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے، یہ اسی لیے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مرحومین کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خدا اس مہینے اور اس دن جو لطف و کرم نازل فرما رہا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اسے ہمیشہ جاری رکھے اور توفیقات ہمیں لینے کی پروردگار توفیق عطا فرماتا رہے، اس کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہیں، اس کی یاد ہمارے دلوں میں رہے، اس کی بارگاہ میں دعا و مناجات کرتے رہیں۔ تو یہ آج کے دن کا ثواب تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ آج کے دن جو ہے تم جو قدم اٹھا رہے ہو، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت اور 1 سال کے روزے کا ثواب، اور وہ عبادت، وہ روزہ جو انبیاء علیہ السلام نے بجا لائے ہیں، اس میں سے ثواب ملنے والا ہے۔ آج کے دن کی جو دعا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر روز کی مخصوص دعا ہے، ان دعاؤں میں یہ دعا جو روزانہ الگ الگ پڑھی جاتی ہے، آج کے دن کی جو دعا ہے اس کو پڑھتے ہیں آپ حضرات بھی دہرائیں اور اسے غور سے سنیں اور اس کی جانب متوجہ رہیں کہ آج اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے تھی اور ہم نے کیا دعا کی ہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے دن کی دعا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، مجھے اس مہینے میں تیری خوشنودی سے قریب فرما دے اور مجھے تیری ناراضگی اور انتقام سے دور فرما دے، اور مجھے تیری آیات یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ تیرے رحمت کے واسطے سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات گرامی۔ یعنی آج کی دعاؤں میں جو 3 جملے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی سے قریب ہو سکیں اور اس کے ناراضگی سے دور ہو سکیں، اور پروردگار ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ 3 جملے جو دعا کے لیے کیے گئے ہیں، اور آخر میں یہ کہا گیا بے رحمتک یا ارحم الراحمین، یہ تینوں چیزیں جو مانگی گئی ہیں، خدا کی رضا مانگی گئی ہے،
خدا کے انتقام سے دوری مانگی گئی ہے، تلاوت قرآن کی توفیق مانگی گئی ہے۔ یہ تینوں چیزوں جو مانگ رہا ہے بندہ، ایک روزہ دار مانگ رہا ہے، ایک نمازی مانگ رہا ہے، ایک مومن بندہ مانگ رہا ہے، یہ وسیلے کے ذریعے ہے۔ بے رحمتِ کا یا ارحم الراحمین، اے وہ ذات گرامی جو تمام عالموں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ وہ ہے، ذات گرامی وہ ہے جو سب سے زیادہ عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ ہی سے سوال کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ ہی میں مناجات کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اس لیے کہ یہ بارگاہ الہی وہ ہے جہاں پر مانگنے میں شرمندگی نہیں ہوتی، جہاں مانگنے کے بعد نا امیدی نہیں ہوتی، بلکہ دل کھول کر انسان اپنے راز و نیاز کو پروردگار کی بارگاہ میں رکھتا ہے، اپنے دکھ کو رکھتا ہے، اپنی تکلیفوں کو رکھتا ہے، اور بلا جھجک رکھتا ہے، کوئی شرم و حیا نہیں ہے اپنی تکلیف بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا روگے، گڑ گڑاؤ گے، دعا مانگو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے قریب کرتا ہے۔ وہی دعاؤں کا سننے والا ہے، وہی حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ تو اس کا وسیلہ بے رحمتِ کا یا ارحم الراحمین، دنیا میں جتنے رحم کرنے والے ہیں، عالمین میں جتنے رحم کرنے والے ہیں، ان سب میں سب سے بہتر جو رحم کرنے والا ہے، سب سے اچھا جو رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ یہ آج کی دعا تھی اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی تفسیر بیان کر دی جاتی ہے، تھوڑی سی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ جو جملہ یہ کہا گیا اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، کہ پروردگار تیری مرضی سے میں قریب ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی مرضی کے قریب کر دے، یعنی رضائے الہی سے قریب ہونے کے لیے دعا مانگی گئی ہے۔ تو جب دعا مانگی گئی ہے تو ہمیں اس کے اسباب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کن چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہو سکتے ہیں، وہ کون سا ذریعہ تلاش کریں، وہ کون سا وسیلہ تلاش کریں، وہ کون سا راستہ تلاش کریں، وہ کون سی ذات تلاش کریں، وہ کون سی دعا کریں، وہ کون سا عمل کریں، وہ کون سا ایمان رکھیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہو سکیں، اس کی رضا سے قریب ہو سکیں۔ تو ہمارے سامنے بہترین وسیلہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت کی ہے اور اسے اپنی رضا اور خوشنودی کی حد آخر اور اپنی مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت کی ہے، اور اپنی خوشی اور رضا مندی جو ہے، رضا مندی کی آخری حد جو ہے وہ تقوی الہی کو قرار دیا ہے، یعنی کہ اگر ہمارے اندر تقوی الہی ہوگا، خوف خدا ہوگا، ہم خدا کے لیے کام کریں گے، ہم خدا کے لیے سوچیں گے، ہم خدائی راہ پہ چلیں گے، تو یہ تقوی الہی کے ذریعے سے ہم خوشنود یہ خدا کو حاصل کر سکتے ہیں جو آج کی دعا میں یہ جملے آئے ہیں کہ پروردگار ہم تیری رضا سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تیری خوشنودی چاہتے ہیں، ہر کام ہمارا ایمان ہو، ہمارا عمل ہو، ہمارا عقیدہ ہو، ہماری نیکیاں ہوں، جو کچھ بھی ہماری طرف سے ہے ہر چیز تیری رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے تقوی الہی کی وعد و نصیحت کی ہے، ہدایت کی ہے، اور اپنی رضا کی آخری حد کو جو ہے تقوی الہی قرار دیا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں سے یہی چاہا ہے کہ ہمارے بندے پرہیزگار رہیں، متقی رہیں۔ روزے کا بھی فلسفہ یہی بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں، جہاں پر روزے کے فرض ہونے کی آیت آئی ہے وہیں پہ آخر میں یہ کہا گیا لعلکم تتقون، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پہ فرض کیا گیا تھا، اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ پرہیزگار بناتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو ہماری پرہیزگاری بڑھ جاتی ہے، مومنین کے اندر پرہیزگاری کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، تقوی الہی اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت فرمائی ہے، اور اپنی رضا اور خوشنودی جو ہے تقوی الہی میں اس نے رکھا ہے۔ یہ حدیث
مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں آیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو ہمیں تقوی الہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی حدیث میں یہ کہ مولا فرماتے ہیں ہیہات، یعنی ہائے افسوس، مجھے افسوس ہے۔ کس بات کا افسوس ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں لی جا سکتی۔ قسیم النار والجنہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں لی جا سکتی، اور بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اس کی رضامندی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے جنت لے لیں گے بغیر عمل کے، بغیر ایمان کے، بغیر عقیدے کے، بغیر کچھ کیے ہوئے۔ تو مولا ان لوگوں کے نظریے پر افسوس کر رہے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن ہمیں جنت مل جائے گی۔ مولا ایسے لوگوں کے نظریے اور عقیدے پر، ان کے خیال پر افسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے کر جنت نہیں لی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ سب جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے۔ وہ ہماری فکر میں کیا باتیں ہیں، ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے جو ابھی ہماری زبانوں پہ نہیں آیا ہے، جو ابھی ظاہر نہیں ہوا، وہ بھی پروردگار جانتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ راستے جس سے رضائے الہی کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جو خوشنودی خدا کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جو آج کی دعا کا ایک جملہ ہے کہ پروردگار ہم تیری مرضی سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تیری رضا سے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ کون سا راستہ ہے؟ پہلا راستہ تو تقوی الہی کا ہے۔ دوسرا راستہ مولا نے فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ دے کر جنت نہیں لی جا سکتی ہے، اور جنت بھی نہیں حاصل ہوگی، اور بغیر اللہ کی اطاعت کے اس کی رضامندی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی رضائے خدا اگر چاہیے، خوشنودی خدا چاہیے، تو ہمیں خدا کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو شخص خالق کی ناراضی کے بدلے میں مخلوق کی رضامندی کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر وہی مخلوق کو مسلط کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، بندے کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی دعا میں ہے کہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تیری مرضی سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی مرضی زیادہ پسند ہے یا بندوں کی مرضی؟ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا بندوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ہم رضائے الہی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا بندوں کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جو لوگ خدا کو ناراض کر کے بندوں کی رضامندی حاصل کرتے ہیں، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی بعد میں کریں گے، پہلے مخلوق کو راضی کر لیں، تو اللہ اسی مخلوق کو اس پہ جو ہے مسلط کر دیتا ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ راضی کب ہوگا؟ جب ہم اس کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اس کے کہے پر چلیں گے، تب اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اس کا کہے ہوئے بہت سی چیزیں ہیں، یہ واجبات کی شکل میں نماز ہے، یہ روزہ واجبات کی شکل میں ہے، یہ حج واجبات کی شکل میں، یہ خمس واجبات کی شکل میں ہے، یہ زکوٰۃ واجبات کی شکل میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، والدین کی اطاعت و فرما برداری، والدین کے ساتھ احسان، والدین کا خیال، والدین کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھنا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحم کرنا، مومنین سے اتفاق و اتحاد کی باتیں کرنا، مومنین کے لیے دلاسا دینا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں آگے بڑھانا، ان کو ان کی مجبوریوں سے نکالنا، ان کو ان کی پریشانیوں سے نکالنا، یہ وہ سارے کام ہیں جو خدا کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ خدا کی رضا کو اگر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔
مولا نے جو فرمایا ہے وہ ہے تقوی الہی کے ذریعے رضا الہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ نے رضا الہی کی آخری حد کو جو ہے تقوی الہی قرار دیا ہے۔ اللہ سے اگر قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو تقوی و پرہیزگار۔ ہر جمعے کے خطبے میں وعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ آج رمضان المبارک کی دوسری دعا میں بھی یہی توفیق مانگی جا رہی ہے، یہ توفیق کی دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار تیری رضا سے قریب ہو جاؤں۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہمیں محبت اہل بیت پہ فخر کرنا چاہیے، اپنے اماموں پہ فخر کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے ہر راستے بیان کیے ہیں جو خدا سے قریب ہو سکتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی الہی کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو سکتی ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، کوئی خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، دھوکہ دے کر جنت نہیں لی جا سکتی ہے، کوئی دھوکہ دے کر اسے خوش نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، تو اس کی اطاعت میں ہوگی۔ اور اس کے بعد مولا نے یہ بھی فرمایا، جو خدا کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنا چاہے گا تو خدا ایسے بندوں کو اس پہ مسلط کر دے گا۔ تو اگر ہم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت نماز ہو تو ہم نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں، خدا راضی ہوگا۔ بہت سے راستے ہیں غریبوں کی، ناداروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی مدد کرنے سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی گھر سے مسجد کے لیے نکلتے تھے تو راستے میں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے کہ پروردگار میں تیری رضا کے لیے نکلا ہوں اور تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے نکلا ہوں۔ امام کو ضرورت نہیں ہے، لیکن امام ہم کو تعلیم دے رہے ہیں، امام ہم کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جب تم مسجد کے لیے نکلو تو تمہارے دل و دماغ میں، تمہاری زبان میں یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار جو میں گھر سے نکل کر مسجد کی جانب قدم بڑھا رہا ہوں نماز جماعت میں شرکت کے لیے، یہ تیری رضا کے لیے نکل رہا ہوں اور تیرے غیظ و غضب و تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ جب یہ زبان پہ جملہ جاری ہوگا، جب دل و دماغ میں یہ حدیث ائمہ معصومین ہوگی تو ہمارا جذبہ اور بڑھ جائے گا، ہماری خوشنودی اور بڑھ جائے گی، ہمارے اندر پرہیزگاری اور بڑھ جائے گی، ہماری محبت اور بڑھ جائے گی۔ ہر قدم شکر خدا، تسبیح خدا پر ہوتا جائے گا، استغفار پر ہوتا جائے گا، اس لیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اول وقت مسجد میں داخل ہو کر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ خدا کی رضا کے لیے آ رہے ہیں، خدا کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر خدا کو راضی کرنا نہیں ہے تو اذان ہوتی رہے، مسجدیں پکارتی رہیں، جماعت کا اہتمام ہوتا رہے، ہمیں تو مخلوق کو راضی کرنا ہے۔ تو جب مخلوق کو راضی کرنا چاہیں گے اور خدا کو ناراض کرنا چاہیں گے تو نہ دین ملنے والا ہے، نہ دنیا ملنے والی ہے، یہاں بھی پریشانی، وہاں بھی پریشانی۔ تو یہاں اگر خدا کو ہم نے راضی کر لیا تو ہماری دین بھی اور دنیا بھی دونوں کامیاب ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب بھی میں گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہوں تو یہ کہتا ہوں، یہ جملے ادا کرتا ہوں، پروردگار یہ میں جو مسجد کے لیے نکل رہا ہوں یہ تیری رضا کے لیے نکل رہا ہوں، تو راضی ہو جا، تیری خوشنودی کے لیے ہے، تیری محبت میں ہے، تیرے اشاروں پر ہے۔ انسانوں کو تو کبھی بھی راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض دفعہ ہم خدا کو ناراض کر کے انسان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انسان کو راضی کر لیا، یہ انسان کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص ملاقات کرتا ہے جس کا نام علقمہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ امام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، مولا، لوگوں کی شکایت کرتا ہے، کہتا ہے، مولا، لوگ ایسے ہیں کہ زبان سے نازیبا کلمات ادا کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے کام ایسے ہیں، لوگوں کی فکریں ایسی ہیں، ان کا عمل ایسا ہے، ان کا ایمان ایسا ہے،
تو امام نے فرمایا کہ انسانوں کو کبھی راضی نہیں کیا جا سکتا، ان کی زبان کبھی بند نہیں کی جا سکتی۔ تم اس چیز سے کیسے بچ سکتے ہو جس سے خدا، رسول، ائمہ معصومین، اہل بیت اطہار علیہم السلام محفوظ نہیں رہ سکے؟ تم ان سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہو؟ تم وقت پہ نماز پڑھو گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو بہت بڑا نمازی ہے، تانا دیں گے۔ وقت نماز ان کے پاس بیٹھو گے تو بولیں گے دیکھو اللہ رسول یاد ہی نہیں۔ انسان کو کبھی خوش نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی انسان خوش نہیں ہو سکتا۔ یہ وقتی خوشی تو ہوتی ہے لیکن دائمی نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس نے لوگوں کی شکایت کی۔ امام نے فرمایا انسانوں کو کبھی بھی راضی نہیں رکھا جا سکتا، یہ کبھی راضی نہیں رہ سکتے، ان کی زبان کبھی بھی بند نہیں کی جا سکتی، جو آئے گا وہ بولتے ہیں، یہ بولنے سے پہلے تولتے نہیں، سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ان کی زبان آزاد ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ تم کیسے محفوظ رہ سکتے ہو جب خدا محفوظ نہیں ہے، اللہ رسول نہیں محفوظ ہیں، انبیاء مرسلین محفوظ نہیں ہیں، اہل بیت نہیں، تو تم کیسے محفوظ رہ سکتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی گئیں؟ کفار و مشرکین ان کی شان میں نازیبا کلمات ادا کرتے تھے، انہیں دیوانہ کہتے تھے، انہیں شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے۔ یہ زبان کے ذریعے ہوتا تھا۔ انسان راضی ہی نہیں رہ سکتا جب اللہ کے خاص و خاص بندے، انبیاء، مرسلین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، نبی محفوظ نہیں رہ سکتے تو عام انسان کیسے محفوظ رہے گا؟ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ پیش کر دیا جاتا ہے، ہم ہی ہیں، اللہ کو بھی محفوظ نہیں ہے، اس کی شان میں بھی گستاخی ہو جاتی ہے۔ یہ پریشانی ہم ہی کو دینا تھی، یہ غربت ہم ہی کو دینا تھی، یہ امتحان ہم ہی کو دینا تھا۔ تو کبھی بھی انسان کو راضی نہیں کیا جا سکتا، اور جو انسان کو راضی کرنا چاہے گا خدا کو ناراض کر کے، اس کا دین اور دنیا دونوں کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کو راضی کر لیں، خدا کی رضا کے لیے چلیں۔ اگر خدا راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ انسان کو تو کوئی راضی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انبیاء مرسلین بھی۔ رسول اللہ کی شان میں نازیبا کلمات ادا کیے گئے، شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مجنوں کہا گیا، ان کی بات نہیں سننا، یہ جادوگر ہیں۔ اور پھر فقط رسول ہی نہیں، آل رسول کے ساتھ بھی یہ کیا گیا کہ شام کا رہنے والا مدینے بھیجا گیا ہے کہ وہ امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے گستاخی کرے، اور وہ مدینے میں پہنچنے کے بعد امام حسن علیہ السلام کی شان میں نازیبا کلمات ادا کر رہا تھا۔ امام سنتے رہے، اور امام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کو اپنا گرویدہ بنایا اور کہا کہ کیا بھوکے ہو، کیا پیاسے ہو، کیا پیسے کی ضرورت ہے، مسافر لگ رہے ہو، پریشان حال لگ رہے ہو، تمہاری پریشانی کو ہم دور کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا جس کی شان میں نازیبا کلمات ادا کر رہے ہو وہی حسن مجتبیٰ میں ہوں، فرزند رسول ہوں، فرزند زہرا و علی ہوں۔ اس نے جب سنا تو کہا مولا آج سے بڑھ کر آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن آج میں تبدیل ہو رہا ہوں کہ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک آ گیا ہے، تعلیمات اہل بیت سن رہے ہیں، ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی عہد کر لیں کہ ہم اس مہینے بدل رہے ہیں، برائیوں سے نکل کر نیکیوں کی جانب آ رہے ہیں۔ جو خطائیں ہوئی ہیں ان کی توبہ استغفار کرتا ہوں، اس سے معافی تلافی چاہتا ہوں۔ ہم بھی بدلیں، جیسے لوگ در اہل بیت پر آنے کے بعد بدلتے تھے۔ جب تک دور تھے تب تک خرافات میں ملوث تھے، افواہوں کا بازار گرم تھا۔ شام والوں سے کبھی بھی علی کی شان میں قصیدہ نہیں سنا جائے گا۔ علی کی شان میں اگر قصیدہ سننا ہے، علی کی شان دیکھنا ہے تو شام کے دیار سے نکلنا پڑے گا۔ آؤ مدینے آؤ، آؤ کوفہ آؤ،
آؤ مولا کی بارگاہ میں آؤ، مولا کے چاہنے والوں سے ملو تو تمہیں علی سمجھ میں آئیں گے۔ اگر شام کے دیار میں رہو گے تو کبھی بھی فضائل علی سننے کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ دشمن علی شام میں تو پالے جاتے تھے۔ اسی شام سے یہ بندہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا اور وہی کر رہا تھا جو اسے سنایا گیا تھا، جو اسے پڑھایا گیا تھا، جس افواہ کے ماحول میں اسے رکھا گیا تھا۔ لیکن جب اس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، ان کا اخلاق کریمانہ دیکھا، ان کی تعلیمات دیکھی، ان کا کردار دیکھا، تو اس نے اپنے کو تبدیل کر لیا۔ ہم نے بھی رمضان مبارک کو پایا ہے، تلاوت کرنے کی توفیق ملی ہے، عبادتوں کا شوق جاگا ہے، نیکیوں کا جذبہ ابھرا ہے۔ ہم بھی اپنے کو تبدیل کر لیں اور یہ تبدیلی خدا کی رضا کے لیے ہو، خدا کی پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہو، خدا کی خوشنودی کے لیے ہو۔ آج کے دعاؤں میں جو دوسرے جملے ہیں وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ، پروردگار ہمیں تیری نافرمانیوں سے، تیرے عذاب سے، تیری ناراضگی سے ہمیں تو بچا لے۔ مولا علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں فرمایا ہے تیرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا، آسمان و زمین نہیں روک سکتے، تو میری کیا مجال ہے۔ تیرے غضب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو میری کیا مجال ہے۔ میں تو ناتواں ہوں، غریب ہوں، ذلیل ہوں، حقیر ہوں، فقیر بندہ ہوں، میرا کیا حال ہوگا۔ تو ہمیں غضب خدا سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج یہی دعا کی جاتی ہے وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ، پروردگار مجھے عذاب سے اور تیرے غضب کی شدت سے مجھے بچا لے۔ ایک دعا اور کی جا رہی وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آیاتِكَ، پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکوں۔ قرآن گھروں میں برکت کے لیے نہیں آیا ہے، برکت ہے قرآن کے وجود سے، لیکن اس سے زیادہ برکت اسے پڑھنے پر ہوگی۔ قرآن برکت اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے سے ہوگی۔ اسے جزدان میں رکھ کر بالائے طاق رکھ دینا یہ برکت کا سبب نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے والی ہیں، ان میں سے ایک گھروں میں رکھا ہوا قرآن شکایت کرے گا، محلے کی مسجد شکایت کرے گی، محلے کا عالم دین اللہ سے شکایت کرے گا۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، قرآن کی تلاوت کے لیے یہ قرآن نازل ہوا تھا، قرآن سے درس لینا تھا، ہدایت لینی تھی، اسے ہم نے جزدان میں بند کر کے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ آج کی دعاؤں میں یہ جملہ آیا ہے کہ پروردگار تو توفیق دے کہ ہم تلاوت قرآن کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز حاضر ہونے والی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی کتاب قرآن کریم جو ہے وارد ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن کریم حاضر ہوگا، اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہم السلام وارد ہوں گے، اس کے بعد نبی کی امت وارد ہوگی۔ تو سب سے پہلے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جو چیز حاضر ہونے والی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق کی آج کے دن دعا مانگی جا رہی، پروردگار تو توفیق دے۔ جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں میں چمکتا ہے، جیسے زمین والے آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے آسمان والے اس گھر کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کریں گے تو یہ ہمارا گھر آسمان والوں میں چمکے گا، یہاں پر رحمت الہی کا نزول ہوگا، یہاں سے شیاطین کا فرار ہوگا۔ شیاطین بھاگتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو شیاطین بھاگتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کریں گے تو رحمت الہی کے فرشتے آنے والی ہیں، اور جہاں رحمت الہی کے فرشتے آئیں گے وہاں شیاطین قیام نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں تو ہمیں تلاوت قرآن کرنا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم پیش ہوگا، اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام، اس کے بعد میری امت پیش ہونے والی ہے۔ اور پھر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فتنہ تمہارے اوپر تاریک رات کی طرح چھا جائے تو تمہیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رات کی تاریکی کی طرح اگر فتنہ زمانے میں چھا جائے تو امام فرماتے ہیں قرآن سے تمسک کرنا، قرآن سے قریب ہو جانا، قرآن کی طرف رجوع کرنا، اور اس کے بعد قرآن کی فضیلت بیان کی ہے، فضائل پڑھیں۔ وہ ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، قرآن کی شفاعت رد نہیں ہوگی، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جس نے قرآن کو اپنا رہنما مان لیا، یعنی اپنے آگے قرآن کو رکھا، قرآن کی بات کو رکھا، قرآن کی تعلیمات کو رکھا، قرآن اسے جنت تک لے جائے گا۔ اور جس نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، نہ قرآن کی بات مانی، نہ قرآن کے احکام کو مانا، نہ قرآن کے میں جو مسئلے مسائل ہیں، جو تعلیمات ہے، اس کو چھوڑ دیا، تو یہی قرآن اسے جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ اور پھر فرمایا قرآن ایسا رہنما ہے جو بہترین نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج کے دن جو دعا کی گئی ہے، پروردگار تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تلاوت قرآن کر سکیں، تو اس دعا کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ پروردگار یہ توفیق فقط آج کے لیے نہ ہو بلکہ پورے رمضان کے لیے ہو، اور بلکہ پورے رمضان ہی نہیں بلکہ پورے سال کے لیے ہو، اس لیے کہ قرآن جیسا رہنما کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی شفاعت رد نہیں ہو سکتی، قرآن نیکیوں کی جانب لے جائے گا، قرآن پر عمل جنت کی جانب لے جائے گا، اور قرآن اہل بیت تو ایک ساتھ رہنے والے ہیں، قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ رہنے والے ہیں۔ جیسے قرآن کو چھوڑ دیا گیا ایسے اہل بیت کو بھی چھوڑا گیا۔ مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگوں نے قرآن کو بھی بالائے طاق رکھ دیا اور اہل بیت کو بھی بالائے طاق رکھا گیا، دونوں مظلوم ہیں، جبکہ رسول اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ رکھا تھا۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک ساتھ چھوڑا تھا، دونوں کو امت کے حوالے کیا تھا، لیکن کسی نے قرآن کو لے لیا، کسی نے اہل بیت کو لے لیا۔ قرآن پر بھی ظلم ہوئے، اہل بیت پہ بھی ظلم ہوئے، قرآن پر بھی تیر برسائے گئے، اہل بیت پر بھی تیر برسائے گئے۔ عزادارو ذرا تصور کرو، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، خدا کے لیے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ حسین نے اتنی بڑی قربانی خدا کی رضا کے لیے دی ہے، خوشنودی کے لیے۔ جب ہم خدا کی رضا کے لیے ایک دن کی بھوک و پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں تو حسین نے تو 3 روز کی بھوک و پیاس کو برداشت کیا ہے۔ حسین کی قربانی خدا کے لیے تھی، یہی وجہ ہے تپتا ہوا صحرا تھا، جلتا ہوا صحرا، سخت ہوائیں تھیں، لیکن حسین کے قدم میں جنبش نہیں تھی، حوصلہ بلند تھا۔ جیسے جیسے قربانی پیش کرتے جاتے تھے ویسے ویسے چہرے پہ نور بڑھتا جا رہا تھا۔ عزادارو قرآن پر بھی تیر برسائے گئے، اہل بیت کی افراد پر بھی تیر برسائے گئے۔ پہلا تیر تو مولا امام حسن کے جنازے پہ چلا کہ کائنات میں تنہا یہ جنازہ ہے کہ جس جنازے پہ تیروں کی بارشیں کی گئی ہیں۔ امت مسلمہ سے کبھی پوچھو کہ تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ جس مدینے میں رسول نے دین کی تعلیم دی تھی اسی مدینے میں رسول کے نواسے کے اوپر جو ہے تیروں کی بارشیں کی گئی ہیں۔ زندگی میں کتنے تیر برسائے گئے، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ جنازوں پہ بھی تیر برسائے گئے؟ مولا امام حسن سے کیسی دشمنی رکھی گئی، کتنا بغض نکالا گیا کہ امام کو خلافت بھی نہ دی گئی، امام کو حق بھی نہ دیا گیا، امام کی اطاعت بھی نہ کی گئی، امام کے در پہ بھیجا بھی نہ گیا۔ جب امام شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد امام کے جنازے پہ تیروں کی بارشیں بھی کرا دی گئیں۔ کائنات کا یہ پہلا جنازہ ہے
جو گھر سے تو قبرستان کے لیے نکلا تھا کہ دفن کر دیا جائے، لیکن جنازے پہ اتنے تیر لگ گئے کہ مولا اپنے بھائی کے جنازے کو گھر لے کر آئے۔ بہنوں نے جو ہے تیر نکالا۔ جناب زینب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے بی بی، یہ مدینہ ہے جہاں ایک بھائی کے تابوت سے جو ہے آپ تیر نکال رہی ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہ کربلا کا میدان ہوگا جہاں آپ کے بھائی کے لاشے پہ اتنے تیر ہوں گے کہ امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے جسم پہ اتنے تیر، اتنے زخم لگے تھے کہ انگوٹھی بھر بھی جگہ سالم نہ تھی۔ وہ زینب کا صبر تھا، وہ زینب کا امتحان تھا کہ مدینے میں بھائی کے جنازے سے تیر نکالا، اور کربلا کے میدان میں بہن اور بیٹی نے اپنے بھائی کے جنازے کو جو ہے تیروں پہ دیکھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب ان تمام مرحومین کے لیے جن کے ورثہ نے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے التماس کی ہے اور اصالِ ثواب کیا ہے۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما۔ پروردگار تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری خدمتوں کو قبول فرما، اس کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔